بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ خیبر پختونخوا کے بلند پہاڑوں سے نکلنے والا ایک نوجوان علی محمد، میرے جیسے بہت سے نوجوان ہمارے ساتھ شامل ہوئے عمران خان صاحب کے ساتھ 2013 میں، جب انہی پہاڑوں سے میرا حلقہ مالاکنڈ کے پہاڑوں کے دامن میں ہے۔ ایک طرف بنیر کی پہاڑیاں ہیں، اس طرف مالاکنڈ کی ہیں، اس طرف بنیر کی ہیں، اس طرف بابو دوشمزو کی پہاڑیاں ہیں، سوابی کا علاقہ ہے، اس طرف مومند ڈسٹرکٹ ہے، بیچ میں چارسدے کی نہریں ہیں، چارسدے کے دریا ہیں، زرخیز علاقہ ہے، بلند و باڑا پہاڑ اور جری اور غیور قوم، اور اس طرف سامنے پھر پشاور ویلی کے وسیع و عریض میدان ہے۔ یہ نوجوان علی محمد، جس کو آپ علی محمد خان کے نام سے جانتے ہیں، 2013 میں پاکستان زندہ باد کی سوچ ذہن میں رکھ کے عمران خان کے ساتھ شامل ہوا، اس سوچ کے ساتھ جو میرے چچا لیاقت خان نے کی تھی کہ ہم اس لیے عمران خان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں کہ میرے 2 سال کی نواسی آج بولنا سیکھ رہی ہے، کل جب بولے گی مجھ سے پوچھے گی کہ نانا جان پاکستان جب تباہ ہو رہا تھا آپ کیا کر رہے تھے، تو میں اس کو کہوں گا کہ بیٹا جو بچا رہے تھے میں ان کے ساتھ تھا۔ ہم اس سوچ کے ساتھ آئے خیبر پختونخوا کے ان پہاڑوں سے۔ میں اسلام آباد اس وقت میں دارالخلافے میں بیٹھا ہوں، اس اسلام آباد میں اس سوچ کے ساتھ آیا تھا کہ وہ جو پہاڑوں میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، وہ نعرہ اب اسلام آباد کے ایوانوں میں گونجے گا، اور وہ گونجا۔ علی محمد کے منہ سے وہ آواز نکلی، اللہ نے نکالی، میرے جیسے اور ساتھیوں کے منہ سے بھی نکلی، پاکستان زندہ باد۔ ہم نے کہا مرتے دم تک وہ کہتے رہیں گے، مرتے دم تک پاکستان زندہ باد، ہماری قبر سے بھی آواز آئے گی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ خیبر پختونخوا سے آنے والا یہ شخص، یہ نوجوان جو آنکھوں میں پاکستان زندہ باد کے خواب سجائے رکھتا تھا، اس کو اسی اسلام آباد سے ایک دن پکڑ کے اور اپنے گھر مردان میں بیچ کے اس پہ غداری کا پرچہ کٹے گا، اور وہی غیور عوام جنہوں نے اس کو غیرت کے نام پہ پاکستان کے لیے عمران خان کی جھولی میں پھینکا تھا کہ جاؤ عمران خان اس کو لے جاؤ، یہ بھی تمہارے ساتھ ہوا۔ اپنے ہی مردان میں مجھے نہیں پتا تھا کہ 780A جو دہشت گردی کا پرچہ ہے، آرمی ایکٹ 5912، سیکشن 7 سیکرٹ ایکٹ 120B، اور پتہ نہیں کون کون سے پرچے مجھ پہ کٹے۔ اپنی عدالت مردان میں جو ریاست کی عدالت ہے، وہاں سے پرچہ ختم ہونے کے بعد عدالت سے سرٹیفکیٹ لینا پڑا کہ میں محب وطن ہوں۔ یہ ان لوگوں کے نواسے کو اور پوتے کو یہ سرٹیفکیٹ لینا پڑا جو قائد کے ساتھی تھے۔ کیا پیر محمد خان، میرے دادا خان پیر محمد خان، قبر میں پتہ نہیں وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ آج پاکستان تو ہم بنا کے دے گئے اس قوم کو، اور ہمارے پوتے ان حالات میں جب ہم پہ دہشت گردی کے حملے ہوئے، سوات میں جو کچھ ہوا، میرے اپنے مردان میں جس بینچ پہ میں بیٹھ کے وکالت کرتا تھا، میرے استاد محترم عبداللہ جان ثانی صاحب جو بہت بڑے اسٹالورٹ تھے، خیبر پختونخوا کا بہت بڑا وکیل تھا، وہ بھٹو صاحب کے ساتھی بھی تھے ایک زمانے میں، ان کے بیٹے الیاس ثانی، میرے استاد کی فوتگی کے بعد ان کی سیٹ میں نے چلائی، 16-17 مہینے اس سیٹ پہ میں بیٹھا۔ میرے بھائی جیسا ساتھی ثانی صاحب کا بیٹا الیاس ثانی، میرے اپنے کچہری پہ بہت کچھ دھماکہ ہوا، اور جس بینچ پہ میں بیٹھتا تھا وہ میرا ساتھی اس دھماکے میں شہید ہوا۔ اس دن میں نہیں تھا، ورنہ میری بھی لکھی گئی ہوتی۔ ایسے ہم نے دہشت گردی صحیح ہے۔ میرے اپنے گھر، میرے علاقے میں 45 جنازے آئے 2013 میں، جب بہت کچھ دھماکہ ہوا، پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہوئے ہمارے علاقے میں، سوات میں، بنیر میں، چارسدہ میں، مردان میں، پشاور میں، مومند میں، خیبر میں، اور آج بھی ہو رہے ہیں، وزیرستان، نارتھ ساؤتھ وزیرستان، باجوڑ میں۔ ان حالات میں وہاں سے ایک نوجوان اپنے باپ اور اپنے دادا کا مشن لے کے جاتا ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے 1995 میں جب میرے دادا پیر محمد صاحب فوت ہو رہے تھے، مجھے انہوں نے یہ کہا کہ علی محمد ہم نے بڑی مشکل سے ملک بنایا ہے، اللہ اس کو میری زندگی میں کچھ نہ کرے۔ ہم تو وہ مشن لے کے چلے تھے یار، ہمیں کیا پتا تھا کہ اپنے گھر میں ہم پہ غداری کا داغ یہاں لگایا جائے گا۔ آپ کا مجھے نہیں پتا، لیکن اپنا مجھے پتا ہے، ہمارے پشتون کلچر میں ماں سے بڑی گالی جو ہے وہ غداری کی ہے۔ ہمارے خون میں غداری نہیں ہے۔ ملک بنانے والے ہیں، بچانے والے بھی ہیں۔ صرف پیر محمد صاحب کی کہانی نہیں ہے، ان کے باپ خان شاہ نظر خان، جا کے ریکارڈ چیک کریں، حاجی صاحب ترنزئی جب فرنگی کے خلاف جہاد کر رہے تھے، دادا نے تو قلم کے ذریعے اور سیاسی جہاد کیا، پر دادا نے
बंदूक के साथ जहाद किया। हाजी साहब तुरंगज़ई हमारे घोड़ों पे बैठ के मलकंड पास क्रॉस किया। हमारे खिलाफ अंग्रेज की दरबार में सीडी हुई, हमारे खिलाफ सीक्रेट रिपोर्ट गई कि ये तहरीक आज़ादी में हिस्सा डाल रहे हैं। उनके संतरी हमारे अस्तबल में आए और चेक किया तो हमारे घोड़े वहां मौजूद थे। रातों रात हाजी साहब तुरंगज़ई जब जहाद पे निकले, जब उन्होंने मालाकंड क्रॉस पास किया तो रातों रात घोड़े वापस भेजे ताकि हमारे खिलाफ अगर कोई सीडी हो तो रिपोर्ट गलत साबित हो। मां की तरफ के जो परनाना थे वो रंजीत सिंह के खिलाफ जहाद में शहीद हुए। मेरी माँ मुझे बताती हैं कि 1 साल उन्होंने हुफ़ाज़ कराम बैठाए रखे घर में। सवाबी एरिया से मेरी नानका है, मेरे पर नाना 1 साल हुफ़ाज़ कराम बैठाए रखे इस मकसद के लिए कि या अल्लाह मुझे अल्लाह शहादत दे दे इस्लाम के लिए। तो नाना की तरफ से सिखों के खिलाफ, पर दादा के साथ फरंगी के खिलाफ, दादा अंग्रेज के खिलाफ, कायद आज़म के साथ, और हम इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान बचाने के लिए। हम सब कुछ हो सकते हैं, गद्दार नहीं है, ना मैं, ना इमरान खान, ना मेरे साथी। गलतियां हो सकती हैं किसी से भी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अपने इलाके में इन इल्जामात के साथ हमें जो है वो आना पड़ेगा। और कभी हमने पश्तून की सियासत नहीं की, कभी लिसानियत की सियासत नहीं की। हमने हमेशा इस्लामाबाद में आके पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है, और इसीलिए पंजाब ने मुझे ओन किया। पंजाब से मुझे प्यार मिला है, सिंध से प्यार मिला है, कराची से प्यार मिला है, कश्मीर की पहाड़ियों में हम गए हैं, कश्मीर से हमें मोहब्बत मिली है, गिलगित बल्तिस्तान से मोहब्बत मिली है, हमें पूरे पाकिस्तान और ओवरसीज से मोहब्बत मिली है। चाहे मैं हूं, चाहे इमरान खान हो, चाहे इमरान खान के बहुत से साथी, हमारे जितने पार्लियामेंटेरियंस आज जो पार्टी में हैं, जो नहीं, जिन हालात में उनको जाना पड़ा वो भी आपके सामने। लेकिन एक दर्द है उस सीने में कि हम तो पाकिस्तान जिंदाबाद के लिए निकले थे। पहले तहकीकात तो करते, मालूमात तो करते। मैं ये नहीं कहता जिसने नुकसान किया है रियासत का, जिसने भी किया है, चाहे अली है, जो भी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, रियासत अगर मोहब्बत का मामला करे, रियासत अगर जो है दरगुजर का मामला करे, मां दरगुजर भी करती है, होना चाहिए। लेकिन पहले तहकीक तो करो, चेक तो करो। दहशत गर्दी का और मुल्क से गद्दारी के पर्चे उन पे काट रहे हो जिनके खून में जो है पाकिस्तान से मोहब्बत गूंद के हमारी माओ ने हमारी कानों में लोरियां जो हैं वो अल्लाह अकबर की दी हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद की दी हैं। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा हैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहते रहेंगे। जेल में भी कहा, जेल के बाहर भी कहा, अपनी ही मट्टी, अपने ही मैदान में ईद उल अजहा जब करप्शन के चार्जेस पे और दहशत गर्दी और पता नहीं कौन कौन सी जो मैंने आपको गिनवाया उस पे अंदर रखा गया, अदालत के हुक्म से निकले अल्लाह के करम से। जब तक जिंदा हैं इस्लाम की, पाकिस्तान की, फलस्तीन की, कश्मीर की, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग हम लड़ते रहेंगे। पाक फौज को पाकिस्तान की, इस्लाम की फौज समझते हैं, कुर्बानी है हमारी, इसमें भी खानदान की तरफ से। जब ईस्ट पाकिस्तान हो रहा था, मेरे मामू मेजर मोहम्मद अली साहब जसूर में लड़ रहे थे, प्रिजनर ऑफ वॉर बने। बाप की बड़ी मोहब्बत थी उनसे, उनकी जुदाई में बाप उनके फौत हो गए। शेर बहादुर खान मेरे नाना का नाम। जब वाघा बॉर्डर पे वापस आए, मेजर मोहम्मद अली साहब ने पूछा मेरे मामू खालिद खान से कि वादा था, वो कहते थे बाप को, वो नहीं है। उनकी गाड़ी एक पुरानी काली मर्सिडीज होती थी, उनकी गाड़ी उनको भेजी गई पिक करने वाघा बॉर्डर से। पूछा वालिद किधर हैं, उनको बताया कि आपके आने का इंतजाम कर रहे हैं, मेहमान बहुत हैं, आ नहीं सके, गांव में हैं। उन्होंने नहीं बताया कि उनके वालिद शेर बहादुर खान किधर है। जब मेजर मोहम्मद अली साहब वापस हाथियान मर्दान पहुंचे तो उनकी मुलाकात अपने वालिद शेर बहादुर खान से हुजरे में नहीं, कब्र पे हुई। आज उन लोगों के बच्चों को गद्दार कह रहे हैं आप। इससे पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। आए जरा पाकिस्तान का सोचें, आए पाकिस्तान जिंदाबाद पे सब इकट्ठे हों। इमरान खान जैसे लोग गद्दार नहीं है, ना हम जैसे लोग। हम पाकिस्तान को बचाने बनाने वाले हैं, और आप लोग भी बेशुमार ऐसे हैं पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देते हैं, चाहे सियासी हैं, गैर सियासी हैं, सरकारी हैं, गैर सरकारी हैं, आम आदमी हैं। हम सब पाकिस्तानी मुहब्बे वतन। इस वक्त मुल्क को चैलेंजेस का सामना है, इस वक्त मुल्क को बहुत ज्यादा दहशतगर्दी का सामना है, इस तरह की मुश्किलात का सामना है। हमने तो मुश्किल हालात में पढ़ा, हमारी तरफ तो पढ़ाई का मसला बड़ा खराब होता है। वो तो 100 साल पहले भी शुक्र है हमारे दादा को भेजा गया अलीगढ़। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिदैन ने हमें
ہمیں ہاتھ میں بندوق نہیں دی، ہمیں ہاتھ میں قلم دیا تھا. خدا را ہمیں ہاتھ میں بندوق نہ تھمائے، ہم قلم پکڑ چکے ہیں. اسی لیے ایک ایسے علاقے سے جہاں پڑھنا لکھنا اتنا آسان نہیں تھا، ہم پشتونوں نے ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنایا تھا. الحمدللہ سندھ کی اسمبلی نے پھر ووٹ ڈالا، بلوچستان کے شاہی جرگے نے اور وہاں کے خانوں، نوابوں اور وہاں کے عام بلوچوں نے سب نے جناح صاحب کا ساتھ دیا. بلوچستان کی بات کر رہا ہوں. اور پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا دل ہے. تو پھر ہماری دشمنی کس سے ہے؟ کس سے ہے؟ اس بیک گراؤنڈ سے آ کے ہمیں انجینئرنگ جیسی تعلیم، کمپیوٹرز میں BSc کیا، پھر پاکستان سے وکالت کی، لندن سے بھی وکالت کی. کوئی یہ نہ کہے کہ یار یہ پشتون کا بیٹا ہے اور یہ تو پتہ نہیں کوئی لڑنے مرنے والے لوگ ہیں، ان کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. تو وکالت کی یہاں سے بھی کی اور وہاں سے بھی کی، جہاں میرے لیڈر جو ہے اس ملک سے وہ بھی ڈگری لے کے آئے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یار یہ لوگ تو پڑھتے لکھتے نہیں ہیں. ہم نے تو جو پہلا لفظ لکھا وہ پاکستان لکھا ہے، اور آپ نے ساتھ میں غدار لکھ دیا. چلیں یہ فیصلہ اللہ کرے گا. اگر ملک سے محبت غداری ہے تو یہ غداری تو ہم سب کریں گے. پاکستان زندہ باد اگر غداری ہے تو وہ تو میں بھی کہوں گا، میرا بیٹا عثمان بھی کہے گا، ہمارے لحد سے ہمارے قبر سے بھی وہ زانے اور وہ باتیں جو وہ آئیں گی انشاءاللہ. آپ تجھ کو سکھاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر الثنا اول طاؤس رباب آخر. پاکستان زندہ باد تا قیامت پائندہ باد. چینی TV کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں.